بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں حضور کے سرانے بیٹھی تھی کہ کسی شخص نے کہا السلام علیکم اور پھر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ تمہیں بیمار پرسی کی جزائے خیر دے، آپ کو آرام کرنے دو، آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دے دے۔ اسی اثناء میں حضور نے آنکھیں کھولیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ملک الموت ہے، انہیں اندر آنے دو۔ حضرت اسرائیل اندر آئے اور آتی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، آپ نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا اور پھر یوں گویا ہوئے مجھے اس خدا بند جہاں کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس سے پہلے میں آئندہ کبھی کسی سے اجازت طلب کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ اور اسی دوران حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمانوں پر حضور کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب کی روح مطہرہ آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے۔ اور حوران جنت سے فرمایا کہ تم سب اپنی اپنی تعظیم رزقی کرو، اور فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے صف با صف کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امت پر جنت حرام ہے جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور قیامت کو اللہ آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرما دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے بعد حضور نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا، مجھے حکم ہے کہ اگر حضور کی مرضی ہو تب روح مبارک قبض کرنا۔ حضور نے روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی۔ ملک الموت نے روح قبض کرنی شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ، آج کے سوا پھر کبھی تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اے ملک الموت، اپنا کام پورا کر۔ پھر آپ کو نزع کی تکلیف ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے حضور کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور نے فرمایا، اے جبرائیل، تم نے اپنا منہ کیوں پھیر لیا؟ جبرائیل روئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس دل سے آپ کی نزع کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور نے فرمایا، الصلاۃ والسلام علیہ لوگو، الصلاۃ والصلاۃ، اے لوگو، نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر پھر فرمایا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ یہ کہہ کر جان سینہ مبارک تک سمٹ آئی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہ گار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ جبرائیل نے عرض کیا، رب العالمین فرماتا ہے، امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ فرمایا، اللہ نے۔ عرض کیا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر دی کہ موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اے اللہ، اب مجھے بلا لے۔ بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ یہ رات کا وقت ہے۔ سیدۃ الکونین نزع کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمسائے کی عورت کے پاس چراغ بھیجا کہ اللہ کے واسطے 2 بوندیں تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول اندھیرے میں انتقال فرما رہے ہیں۔ ہاتھ آپ کا آسمان کی طرف تھا، یک بیک گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ایک خوشبو حجرے میں پیدا ہوئی، طبیعت نے جان لیا کہ حضور براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح قبض کر کے چلے تھے اور روتے جاتے تھے اور واہ محمدہ کہتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، حضور کے پاس آ کر چہرہ مبارک کھولا، دیکھا گویا آپ آرام فرمائے ہیں، ماتھے پر پسینہ ہے، پکارا، اے نبی، رب کا بلاوا منظور کر لیا، اے نبی،
مجھ کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی، اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کسے تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہان سے تشریف لے گئے۔ اے نبی، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر لیا۔ جب گھر میں سے رونے کی آواز آئی اور صحابہ کرام نے سنی تو گھبرا کر بےتاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیوانہ ہو گئے اور دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا کہ مجھے ذرا حضور سے ملا دو، ایک نظر حضور کو مجھے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں بلایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ کے منہ سے چادر سرکار کر دیکھا اور کہا، آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی ہے کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے۔ کیا وحی اتری ہے؟ آنکھ سے بھی دیکھ لیا مگر دل کو یقین نہ ہوا کہ آپ وفات پا گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا کپڑے میں؟ تمام حاضرین پر خواب کا غلبہ ہو گیا، یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر ہتھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے کہ اسی اثنا میں ان کے کانوں میں آواز آئی، رسول کو ان کے پیراہن میں ہی غسل دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے ستر پر تمہارے سوا جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی تو برجستہ ان کی زبان پر آیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی حیات کیسی پاکیزہ و مطہر ہیں۔ حضور کی تدفین کے دن اس قدر تاریکی چھا گئی کہ بعض صحابہ کو دیکھنے نہ پائے، اگر اپنی ہتھیلی کھولتے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی حضور کی تدفین تک چھائی رہی۔ کہتے ہیں کہ جب حضور وفات پا گئے تو آپ کے مؤذن عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی کہ اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے کہ چونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے قابل زیست نہیں رہی۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ فرمایا، لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے مگر حضور کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا ذوق ہی نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور کی تربت انور پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ سے سیکھا اور ہم نے آپ کی ذات گرامی سے سیکھا۔ اللہ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول ان کی بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی، تم بخش دیے گئے ہو۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔